کیا ہو گیا پورا پڑھیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینک کی مختلف خدمات. مروجہ بینک مختلف ایسی خدمات انجام دیتے ہیں جو انسانی سماج کے لیے ضروری ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں. الف، بینک لوگوں کی رقمیں محفوظ کرتا ہے اور بوقت ضرورت انہیں واپس لوٹاتا ہے. پہلے زمانہ میں نقد رقم سونے اور چاندی یا کسی اور دھات کی صورت میں ہوا کرتی تھی. لوگ ضرورت سے زیادہ رقم کی حفاظت کے لیے ان کو دفینہ کی شکل میں محفوظ کر دیتے تھے. ان سکوں کو دیمک لگنے کا خطرہ نہ ہوتا تھا، اور چونکہ ان سکوں کی بذات خود ایک قدر ہوا کرتی تھی، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ان کی قوت خرید کم نہیں ہوتی تھی. موجودہ دور میں جو کاغذی نوٹ مروج ہیں انہیں طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے دفینہ کی شکل میں نہیں رکھا جا سکتا، اور ورنہ ان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. دوسرے، چونکہ خود ان نوٹوں کی کوئی قابل ذکر قیمت نہیں ہوتی، بلکہ حکومت کی توثیق اور تصدیق کی وجہ سے ان کو قبول کیا جاتا ہے، اس لیے ان کی قیمت میں تیزی سے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور زیادہ تر گراوٹ کی نوبت آتی ہے. اس لیے موجودہ دور میں ایسے ادارے کی زیادہ ضرورت ہے جو لوگوں کی رقم کو محفوظ رکھے. چلیے دیکھیے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے بینک کی خدمات سے متعلق تفصیلات آ رہی ہیں، اور جدید مالیاتی ادارے نامی جو کتاب ہے وہ دراصل ہی سے شروع ہوتی ہے. تو اس کا پہلا باب ہے بینک کی مختلف خدمات کے سلسلے میں. مصنف نے 4-5 خدمات کو ذکر کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بینک یہ انجام دیتا ہے کہ لوگوں کی رقموں کو محفوظ کرتا ہے اور بوقت ضرورت اس کو واپس کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بینک کی سب سے بڑی خدمت یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی رقموں کی حفاظت کرتا ہے. اصل پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں کئی فرق پائے جاتے ہیں پیسے اور نوٹ کو لے کر. دیکھیے، پہلے زمانے میں جو سکے چلتے تھے، جو کرنسی چلتی تھی، وہ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہوتے تھے. تو سونے چاندی کے سکے ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ان کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا تھا. آج کے زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے نہیں ہیں. پہلے کے زمانے کے لوگ سونے چاندی کے سکوں کو اگر دفینے کے طور پر کہیں محفوظ کر کے رکھ دیتے تھے تو بحفاظت آج بھی رکھے ہیں، کبھی کبھی لوگوں کو مل بھی جاتا ہے. لیکن ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی آج کی کرنسی کو اور روپیوں کو کوئی کسی مٹکے میں بھر کے یا دیگ میں بھر کے رکھ دے تو اور کچھ سالوں کے بعد کوئی نکالنا چاہے تو بتائیے اس میں کچھ ملے گا؟ اتنے دنوں میں آپ کا پیسہ جو ہے پیسہ سے کے بجائے بھوسا بن چکا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنے دنوں میں وہ دیمک اس کو کھا لے گی، یا دیمک نہیں کھائے گی تو بھی وہ گل سڑ کے برابر ہو جائیں گے. تو آج کے زمانے میں نوٹوں کو، پیسوں کو اس طور پر آپ محفوظ کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں کہ دفینے کی شکل دے دیں. ایک چیز یہ. دوسری بات یہ کہ اپنے گھروں میں بھی آپ اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں. گھر میں اگر آپ رکھتے ہیں تو چوری کا اندیشہ ہوتا ہے، ڈاکے کا اندیشہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کی حفاظت کی شکل مشکل ہو رہی تھی. دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو پیسے ہوتے تھے سونے چاندی، ان کے قدر میں کمی نہیں ہوتی تھی. آج کے زمانے میں سونے چاندی میں قدر میں کمی ہو جاتی ہے. مثلا اگر آپ 100 روپے اگر آپ کے پاس ہیں اور اس 100 روپے سے آج ایک برتن آپ خرید سکتے ہیں، لیکن 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد وہی برتن اگر آپ 100 روپے میں لینا چاہیں تو کیا مل جائے گا آپ کو؟ آپ کو وہ 100 روپے میں برتن 5 سال کے بعد نہیں ملے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کی جو کرنسی تھی وہ آٹومیٹک ڈاؤن ہو گئی.
آپ کی کرنسی کیا ہے آٹومیٹک وہ ڈاؤن ہو گئی. تو جب آپ کی کرنسی ڈاؤن ہو گئی تو اس کا مطلب اس نے اپنے قدر کو کھو دیا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سونا چاندی کا سکہ ہو تو اس کی قدر میں کمی نہیں ہوتی ہے, زیادہ تر, کبھی کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر اس میں کمی نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس کی قدر بحال رہتی ہے, اور وہ سامان جو آپ 5 سال پہلے لے سکتے تھے آج بھی وہ سامان آپ اس سے لے سکتے ہیں. تیسرا ایک فرق یہ بھی ہوا ہے پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں, کہ پہلے زمانے میں کرنسی جو ہوتی تھی, سونے چاندی جو سکے ہوتے تھے, بعض جگہ تو سرکاری سطح پر وہ بنائے جاتے تھے, اور بعض جگہ نہیں بلکہ اکثر جگہ پر سرکاری سطح پہ نہیں بنائے جاتے تھے, بلکہ لوگوں کے اپنے ڈھالے ہوئے سکے سونے چاندی کے وہ بھی مارکیٹ میں چلتے تھے, اس لیے کہ وہاں اصل مقصود سکہ نہیں ہوتا تھا, اصل مقصود سونا اور چاندی ہوتا تھا. ارے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ وہاں اصل مقصود کیا ہے, سکہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اصل مقصود سونا چاندی ہوتا تھا. تو لوگوں کے بنائے ہوئے بھی سکے مارکیٹ میں چلتے تھے. لیکن ہمارے زمانے میں لوگوں کے بنائے ہوئے سکے, لوگوں کی بنائی ہوئی کرنسی, لوگوں کے بنائے ہوئے پیسے مارکیٹ میں نہیں چل سکتے ہیں, بلکہ جس سکے کو اور جس کرنسی کو سرکار ثمن قرار دے گی اور حکومت ثمن قرار دے گی, اسی کو ثمن کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے, اسی کو ثمن قرار دیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں 3 فرق پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مسئلہ حفاظت کا ہے, دوسرا مسئلہ قدر کا ہے, اور تیسرا مسئلہ ثمن قرار دینے کا مسئلہ ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس دور میں پیدا ہوئی ہیں, اور اس حیثیت سے اس زمانے میں اور پرانے زمانے میں فرق ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا سسٹم اختیار کیا جائے جس سے ہمارا ثمن بھی محفوظ رہے, ہمارے ثمن کی قدر بھی محفوظ رہے, اور ہمارے ثمن کی ثمنیت بھی برقرار رہے. اس کے لیے لوگوں نے بینک کا سسٹم اختیار کیا کہ بینک میں آپ کی رقم محفوظ بھی رہے گی, بینک میں آپ کی قدر, آپ کی قیمت روپے کی قدر کم نہیں ہوگی, کیونکہ سود کے ذریعے سے بینک اس قدر کی کمی کی تلافی کر دیتا ہے. اور سرکار جو اگر ان نوٹوں کو بند بھی کرتی ہے تو اس کے بجائے دوسرے نوٹ آپ کو دے دے گی, تو اس طریقے سے اس کی ویلو جو ہے ثمنیت وہ بھی برقرار رہے گی. تو ان تینوں کا حل آج کے زمانے کے لوگوں نے بینک کو قرار دیا. اس لیے بینک کی پہلی خدمت رقم کو محفوظ کرنا مانا گیا. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ کو؟ اتنی بات سمجھ میں آئی مشائخ؟ جی, یہ تینوں باتیں سمجھ میں رکھیں کہ پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں کیا فرق ہے ثمن اور کرنسی کے اندر, اور اس کا حل آج کے لوگوں نے کس شکل میں نکالا ہے. وہ ہے بینک. بینک رقموں کو محفوظ کرتا ہے اور ان تینوں صورتوں کی تکمیل کرتا ہے, اس کی بھرپائی کی کوشش کرتا ہے. اب شرعی نقطہ نظر سے قدر کی کمی کو دور کرنے کے لیے سود کا لینا دینا جائز ہے ناجائز ایک الگ بات ہے, ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن فی نفس ہی اس کا کام جو ہوتا ہے بینک کا, اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ بینک کا کام کیا ہوتا ہے اور اس کے پس پردہ اس کی ضرورت کیوں رکھی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آگے چلیے. مولانا محمد احمد صاحب پڑھیے آگے. جی آگے اوپر کریں گے, ہمارے میں تو دکھ رہا ہے اوپر, آپ صفحہ آگے ہمارے میں تو صفحہ دکھ رہا ہے, آپ کو نہیں دکھ رہا ہے کیا صفحہ؟ تھوڑا ہی دکھ با رہا والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با والا نہیں دکھ رہا ہے آپ کو؟ با با دکھ رہا ہے. جی جی, ہاں تو با والا پڑھیے. با بینک رقم جمع کرنے والوں کو نفع بھی دیتا ہے. اپنی امانت کو گراوٹ سے بچانے کے لیے موجودہ دور میں ایسے ادارہ کی زیادہ ضرورت ہے جو آپ کے سرمایہ کو نفع آور بنائے. نیز اس کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو سرمایہ تو رکھتے ہیں لیکن خود تجارت کرنے اور کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جی جی, یہ دیکھیے, اس کے آگے تو نہیں دکھ دیکھیے رہا. بینک کا ایک کام رقم کی حفاظت کرنا ہے,
اور دوسرا کام کیا ہے؟ بینک لوگوں کی رقم کو نفع آور بھی بناتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بینک لوگوں کی رقم کو نفع آور بھی بناتا ہے. دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ دو طریقے سے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا ہے، فنکاری نہیں ہوتی ہے، ہنرمندی نہیں ہوتی ہے، عمل نہیں کر سکتے ہیں، محنت نہیں کر سکتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے پاس ہنرمندی ہوتی ہے، ان کے پاس فنکاری ہوتی ہے، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، محنت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں اس طرح دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. کچھ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ سرمایہ ہے اور محنت نہیں ہے، فنکاری نہیں ہے، ہنرمندی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے لیکن یہ چیزیں موجود ہیں. بینک یہ کرتا ہے کہ جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے ان کے پاس سے سرمایہ لے لیتا ہے اور جو لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے سرمایہ کی ان کو سرمایہ فراہم کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، 1,00,000 روپیہ ہے. اب آپ پڑھانے والے آدمی ہیں، امامت کرنے والے آدمی ہیں، ٹیوشن پڑھانے والے آدمی ہیں، مدرسے پڑھانے والے آدمی ہیں. آپ کے پاس تجارت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے یا ٹائم تو ہے لیکن آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، آپ کو لاس ہونے کا اندیشہ ہے. آپ نے بینک کو 1,00,000 روپیہ دے دیا. بینک نے کیا کیا؟ بینک نے آپ کو 1,00,000 روپے پہ 2.5% کے حساب سے ہر مہینہ 2,500 روپیہ آپ کو سود دینا شروع کر دیا. اب اس میں آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے سرمایہ سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو 2,500 روپیہ مہینہ مل رہا ہے، فری کا مل رہا ہے، آپ کا سرمایہ لگا ہوا ہے. اور بینک ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس ہنرمندی ہو، کام کر سکتا نہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بینک نے اس کو 5% پہ اٹھا کے دے دیا. سمجھ رہے ہیں؟ بینک نے اس کو 5% اٹھا کر دے دیا، کہا کہ آپ ہم سے پیسے لیجیے اور آپ تجارت کریے، آپ اپنا کام کریے، اپنی دکان چلائیے. تو جس کے پاس دکان تھی، جس کے پاس ضرورت تھی پیسے کی، اس نے بینک سے 1,00,000 روپیہ لے لیا اور کیا نام ہے وہ 5% کے حساب سے اس کو سود دے رہا ہے. تو بینک جس کو سرمایہ کی ضرورت تھی اس کو سرمایہ دے دیا اور جس کے پاس سرمایہ تھا سرمایہ لے لیا. سرمایہ دینے والے کا فائدہ ہے کہ اس کو 2,500 روپیہ مہینہ فائدہ مل رہا ہے اور جو سرمایہ لینے والا ہے بینک سے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی تجارت ٹھپ پڑی ہوئی تو اس کا کاروبار ٹھپ پڑا تو اس کو پیسے ملے، اس نے فروغ دینا شروع کر دیا. بینک کا فائدہ یہ ہوا کہ بغیر کسی نقصان کے اس نے ادھر سے پیسہ اٹھایا، ادھر پیسہ دیا اور 2,500 روپے مہینہ اس کو مل رہا ہے بینک کو. تو اس میں ادھر سرمایہ دار کا بھی فائدہ ہو گیا، ادھر کیا نام ہے دکاندار کا بھی فائدہ ہو گیا، بیچ میں بینک کا بھی فائدہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بینک ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ وہ رقم کو نفع آور بناتا ہے، سرمایہ دار سرمایہ لے کر کے اور ضرورت مندوں کو سرمایہ دے کر کے. سمجھ؟ اب شرعی نقطہ نظر سے یہ سود جائز ہے نا، یہ الگ چیز ہے. بینک کا فی نفسہ ہی کام کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. تو ایک کام کیا ہوا؟ سرمایہ کی رقم کی حفاظت کرنا، دوسرا کام سرمایہ کا نفع آور بنانا اور امت کے دونوں طبقوں، قوم کے دونوں طبقوں یعنی جن کے پاس سرمایہ ہے ان کے سرمایہ کو استعمال کرنا اور جس کے پاس سرمایہ نہیں اس کو سرمایہ فراہم کرنا. یہ دونوں کام کرتا ہے بینک. ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ بالکل واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جی چلیے مولانا آگے آپ کو پڑھاتے ہیں تھوڑا سا. اور لوگ بتائیں یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ بینک کا کام جو ہوتا ہے نفع آور بنانا، تو نفع آور کیسے بناتا ہے بینک؟ جی نفع آور اس طریقے سے بناتا ہے. اب آگے چلیے. جی جی بینک ضرورت مندوں کو مقررہ مدت کے لیے قرض فراہم کرتا ہے. اس طرح نہ صرف قرض لینے والوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ ان کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کا موقع بھی ملتا ہے، معاشی ترقی ہوتی ہے اور بالواسطہ سماج کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. سماج میں چونکہ غریب اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے
نیز بہت سی دفعہ تجارت اور کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کثیر سرمایہ مطلوب ہوتا ہے جس کا عام افراد سے حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ایک بڑی ضرورت ہے۔ جی دیکھیے، بینک ایک تیسرا کام کیا کرتا ہے کہ ضرورت مندوں کو ضرورت کے مطابق قرض بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ بھی اس کا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں عام طور سے قرض لینے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں قرض لینے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو واقعی قرض کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ باضابطہ اپنے کاموں کو انجام دے سکیں۔ مثلا کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ لڑکی کی شادی کر سکے، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے مکان کی تعمیر کر سکے، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں صلاحیت ہونے کے باوجود کہ وہ اپنے ایجوکیشن کو، اپنے تعلیم کو آگے بڑھا سکے، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی تجارت کر کے کوئی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی قرض کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کو قرض ملنا مشکل ہوتا ہے، کوئی عام آدمی دیتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اگر اس کو ہم پیسے دے دیں گے تو پتہ نہیں کب واپس کرے، واپس کرے گی واپس نہ کرے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن مطلوبہ مقدار نہیں ہوتی ہے، جتنی کہ ان کو ضرورت اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے جس کو 1 کروڑ روپے کی کوئی کمپنی کھولنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے۔ اب 1 کروڑ روپے کے بجائے اس کے پاس صرف 50 لاکھ روپے ہیں، تو بتائیے 50 لاکھ روپے والے آدمی کو آپ ضرورت مند کہیں گے؟ 50 لاکھ روپے جس کے پاس ہو اس کو آپ ضرورت مند کہیں گے؟ اس کو محتاج اور فقیر کہیں گے؟ ایسے آدمی کو محتاج اور فقیر اور ضرورت مند تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کی مطلوبہ مقدار پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی مطلوبہ مقدار پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو 1 کروڑ روپے کا کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، تو اس کو بھی 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو 50 لاکھ روپے کی ضرورت۔ اب 50 لاکھ روپے اس کو ملے کہاں سے؟ اتنی بھاری رقم کوئی آدمی دینا گوارا نہیں کرتا ہے اور کوئی آدمی رسک لینا نہیں چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مکمل پیسے ہوتے ہیں لیکن مکمل پیسے وہ سرکار کو دکھا نہیں سکتے ہیں۔ مثلا کسی آدمی کے پاس کروڑ روپے ہیں، اب اگر وہ کروڑ روپے کا کیا بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو سرکار کو حساب دینا اور اس کے پورے ٹیکس ادا کرنا ایک مشکل کام لوگ سمجھتے ہیں بہت سے۔ تو اب ایسے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، بینکوں سے قرض لے لیتے ہیں، اور قرضہ لینے کی وجہ سے حکومت کی نظر میں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹیکس سے ان کو ایک حد تک چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو ان کے پاس مان لیا آدمی کے پاس ہے 10 کروڑ روپے لیکن اس کو لگانا 1 کروڑ روپے ہے، لیکن دقت یہ کہ سرکاری معاملات ایسے اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ اس کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی قرضے لے لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بینک سے قرض لینے والے 3 طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ جو بالکل فقیر و محتاج ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے پاس سرمایہ کا ایک بڑا حصہ موجود ہوتا ہے لیکن مطلوبہ مقدار ان کے پاس نہیں ہے، یا جن کے پاس کل سرمایہ تو ہے لیکن وہ اپنی سیفٹی کے لیے، ٹیکس وغیرہ سے بچنے کے لیے، حکومتی نگہداشت سے بچنے کے لیے اس طرح قرض لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرض کون فراہم کرے؟ ایسے لوگوں کو قرض کون فراہم کرے؟ اس قرض کا حل یہ نکالا گیا کہ بینک ایسے لوگوں کو قرض فراہم کرتا ہے، بینک ایسے لوگوں کو قرض دیتا ہے، اور بینک اس تینوں طرح کے لوگوں کو قرض دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک بڑی ضرورت جو دنیا کی ہے اور انسانوں کی ہے اس کی تکمیل بھی بینک کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 کام بڑے بڑے ہو گئے۔ نمبر 1 رقم کی حفاظت کرنا، نمبر 2 رقم کو ثمردار اور نتیجہ خیز بنانا، نمبر 3 ضرورت مندوں کو قرض فراہم کرنا، اور یہ ضرورت مند بھی 3 طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں مشائخ؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی
ہاں دال جی سماج کہیے. میں بعض لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ پیسہ سرمایہ موجود ہوتا ہے جو بیکار پڑا رہتا ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ بینک پہلی قسم کے لوگوں سے زائد ضرورت سرمایہ کو حاصل کرتا ہے اور دوسری قسم کے لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے۔ اس طرح معاشرہ میں معاشی ترقی ہوتی ہے اور تمام لوگوں کو اس کا نفع پہنچتا ہے۔ جی یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ دیکھیے ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہوتے ہیں۔ غریبوں کو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو متوسط طبقہ ہوتا ہے یا مالدار طبقہ ہوتا ہے ان کے پاس، ہر آدمی کے پاس، کسی کے پاس 5,000 روپیہ رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس 10,000 روپیہ رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس 7,000 روپیہ رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس 40,000 روپیہ رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے۔ تو صرف ان پیسوں کو رکھے رہنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر مان لیا کہ 100 آدمی ایسے ہیں جن کے پر 5 لاکھ روپیہ 5,000 روپیہ رکھا ہوا ہے، تو 100 آدمیوں کے پاس اگر 5,000 روپیہ ہے تو یہ تو 5 لاکھ روپیہ ہو گئے نا، یہ تو 5 لاکھ روپے ہو گئے۔ اس 5 لاکھ روپے کو اگر آپ یوں ہی رکھے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، الا کہ اس کو آپ مارکیٹ میں لگا دیں۔ تو مارکیٹ میں اگر لگا دیں تو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بینک یہ کرتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں سے بھی چھوٹی چھوٹی رقمیں اور چھوٹے چھوٹے پیسے بھی جمع کر لیتا ہے۔ کہتے آپ کے پاس لاکھ روپے نہیں، کوئی بات نہیں، کتنا ہے 5,000 ہے، لاکھ روپے جمع کرو۔ تو دیکھیے جو متوسط طبقے کے لوگ، کسی کا 5,000 روپے بینک میں جمع ہے، کسی کا 10,000 جمع، کسی کا 12,000 جمع ہے، کسی نے کھیت بیچا تو اس کا پیسہ جمع ہے، کسی نے غلہ بیچا تو اس کا پیسہ جمع ہے، کسی نے گنا بیچا تو اس کا پیسہ جمع ہے۔ تو بینک یہ کرتا ہے کہ اس طرح کے پھٹ کر چھوٹے چھوٹے پیسوں کو جمع کر کے بھی اس کو ایک بڑا اماؤنٹ بنا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو ایک بڑا اماؤنٹ بنا دیتا ہے، اور پھر جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو اماؤنٹ دے بھی دیتا ہے۔ تو بینک ایک کام اس کی ضرورت اس طرح بھی لوگوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے کہ چھوٹے سرمایہ داروں کو یا چھوٹے فٹکر والوں کو بھی محروم نہیں کرتا ہے، ان سے بھی ان کی چھوٹی رقم لیتا ہے اور سود کی شکل میں ان کو اس کے حساب سے پیسے بھی دیتا ہے، اور اسی کو ایک بڑا اماؤنٹ بنا کے، ایک بڑی رقم بنانے کے بعد جو بڑا قرضہ لینے والا ہوتا ہے اس کو قرضہ دے دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کو یا کم پیسے والوں کی بھی ایک ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے کہ ان کے پیسے کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے اور سود کی شکل میں ان کو کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ اور جو پیسہ بلا وجہ یوں رکھا ہوا تھا آدمی کے پاس، کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ کسی آدمی کے کام آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ رقم کسی آدمی کے کام آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے بینک کی ساری خدمات اصل دیکھا جائے تو انسانیت کی خدمت ہی کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ بینک جتنے سارے کام کر رہا ہے، یہ سماج کی سیوا کر رہا ہے، یہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لیکن طریقہ کچھ ایسا غلط کر دے رہا ہے سود کے ذریعے سے کہ وہاں پر شرعی نقطہ نظر سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ فی نفسی آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے 4 پوائنٹس آئے، ان چاروں پوائنٹس کے اندر بینک کی جو خدمات ہیں عقل سے بالکل قریب تر ہیں، انسانیت کے لیے نفع خیز ہیں اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، سماج کی اس میں اچھائی ہے، لیکن طریقہ جو اختیار کیا اس نے طریقہ کار غلط کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں آگے چلیے۔ جی ہاں، اگر بیچنے والا اور خریدنے والا دو ایسے علاقوں میں ہوں جن کے درمیان کافی مسافت ہو تو اس وقت ایک ایسا ذریعہ مطلوب ہوتا ہے جو ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو مطلوبہ قیمت پہنچائے یا وہ مطلوبہ سامان پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے، تاکہ لوگ اعتماد کے ساتھ کاروبار کر سکیں اور تجارت کو فروغ ہو۔ یہ ضرورت بھی بینک کی ہے۔ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنا، ان کے سرمایہ کو نفع آور بنانا اور مندوں کو قرض فراہم کرنا وہ افعال ہیں جو شریعت اسلامی میں نہ صرف جائز پسندیدہ ہیں، لیکن مروجہ بینکوں کے طریقہ کار میں خرابی یہ ہے کہ وہ رقم جمع سود دیتے ہیں اور قرض لینے والوں سے سود وصول کرتے ہیں۔ اس لیے مروجہ بینکنگ نظام پہ بحالت موجودہ درست نہیں ہے۔ جی جی تو دیکھیے بینک کا 5واں کام کیا ہوتا ہے کہ دو دور دراز علاقے میں لوگوں کے درمیان واسطہ بھی بنتا ہے، واسطہ بھی بنتا ہے۔ مثلا
ایک آدمی بمبئی میں ہے اور اس کو دبئی سے مال منگوانا ہے. اب دبئی سے مال آپ منگوا رہے ہیں تو سوال یہ پیسے کو پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پیسے کیسے دیں گے. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ یہاں سے دبئی جائیں, وہاں پر مال کو پسند کریں اور کیا کہتے ہیں اس سے پورا معاہدہ کریں, پیسہ لے کر جائیں, پیسہ پھر اس کو دے کر واپس آئیں. اس میں آپ کا ٹائم بھی لگے گا اور آپ کا خرچہ بھی زیادہ لگے گا. آپ ہوائی جہاز سے دبئی جائیں گے پیسہ دینے کے لیے, واپس آئیں گے تو اس میں پیسہ لگے گا نہیں لگے گا آپ کا. معلوم یہ ہوا کہ صرف 40-50 ہزار روپیہ آپ کے کرائے کے اور اخراجات میں چلے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ آپ یہاں سے پیسہ بھیج دیں اور وہاں سے مال آپ کو بھیج ہی دے؟ آپ نے 2 لاکھ روپے کا مال خریدا دبئی کی کمپنی سے اور آپ نے یہاں پر پیسہ دے دیا اور دبئی کی کمپنی آپ کا سامان بھیج ہی نہیں رہی ہے, یا آپ نے کسی کے ذریعے سے پیسہ بھجوا دیا اور کمپنی مال آپ کو پہنچا نہیں رہی ہے. یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بینک نے کہا کہ ہم اس دقت کو دور کر سکتے ہیں. تو بینک دونوں کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے. جو سامان خریدنے والا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کے رقم کی ادائیگی کر دوں گا, اور جو کمپنی ہے اس سے بھی اس کا معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو رقم ان کی جانب سے پہنچا دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دونوں کی جانب سے گارنٹیڈ بن جاتا ہے, بیچ میں وہ اپنا سود کے حساب سے پیسہ لیتا ہے. تو بینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک تو امن و امان فراہم کر دیتا ہے کہ ہم نے پیسہ دیا ہے تو وہاں سے ہم کو سامان آئے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اخراجات آپ کے 40-50 ہزار لگنے والے تھے وہ آپ کے 4-5 ہزار روپے میں کام ہو گیا آپ کا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کام آپ کا 4-5 ہزار روپے میں ہو گیا. تو اس میں آپ کے اخراجات بھی کم ہو گئے اور جو اعتماد کی بات تھی وہ اعتماد بھی آپ کو حاصل ہو گیا, اور جو آنے جانے کی دقت تھی وہ بھی اٹھانی ہی پڑی, اور دونوں فریق کا کام ہو گیا. تو اس طریقے سے بینک واسطہ بن کے دور دراز ملکوں سے بھی بائع اور مشتری کے درمیان معاملے کو حل کراتا ہے. اس سے تجارتوں کو فروغ بھی حاصل ہوتا ہے, ایک دوسرے کا اعتماد بھی بحال ہوتا ہے, اور ایک بڑی ضرورت جو انسانوں کی ہے کہ ایکسپورٹ امپورٹ کا معاملہ, اگر ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں نہ جائے, دوسرے کا تیسرے ملک میں نہ جائے, تو پھر تجارت کو جو ترقی ہونی چاہیے تھی, معیشت میں جو مضبوطی ہونی چاہیے تھی, وہ معیشت مضبوط نہیں ہوگی. اگر دوسرے ملکوں کے سامان آنا بند ہو جائیں تو پھر اپنے ملک کے سامان سے کہاں سے بھرپائی کر سکتے ہیں؟ تو ایکسپورٹ امپورٹ کے ذریعے سے سہولت اور سہولت بھی ہوتی ہے, معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے, اور بینک اس کام کو بآسانی انجام دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنا, ان کے سرمایہ کو نفادار بنانا, ضرورت مندوں کو قرض دینا وغیرہ وغیرہ, اور کیا نام ہے تجارت کے فروغ کے لیے بیچ میں واسطہ بننا, یہ تمام چیزیں درست ہیں. لیکن اس کا طریقہ بینک نے جو اختیار کیا ہے کہ سود کے ذریعے سے اس کو حل کرتا ہے, یہ طریقہ غلط ہے. باقی مقصد درست ہے, کام درست ہے, طریقہ کار میں غلطی موجود ہے. اسلامی بینک یہ کام کرتا ہے کہ انہی ضروریات کی تکمیل اسلامی بینک بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن بیچ سے سود کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے. تو سود سے پاک کر دیا جائے نظام کو, تو یہی نظام ہمارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا, بہت مؤثر ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. لیکن سود جس کی غربت نص صریحی سے ثابت ہے, نص قرآنی سے ثابت ہے, اس کی وجہ سے یہ معاملات ہمارے لیے درست نہیں قرار پاتے ہیں. یہاں تک آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئی؟ تو اب تک آپ کے سامنے تفصیل آئی کہ بنیادی طور پر بینک کے 5 کام ہوتے ہیں. ایک کام کیا ہوتا ہے؟ رقموں کی حفاظت کرنا. دوسرا کام رقم کو نفادار بنانا. تیسرا کام ضرورت مندوں کو قرض فراہم کرنا. چوتھا کام چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کے سرمایہ کو ایک بڑا سرمایہ بنا دینا. اور 5واں کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بائع اور مشتری یا بائر اور سیلر کے درمیان واسطے کا کام کرتا ہے. اس طریقے سے انسانوں کی جو 5 بنیادی ضروریات تھیں ان کی تکمیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بینک ہوتا ہے اور جو رقم جمع کرنے والا ہوتا ہے اور جو رقم بینک سے حاصل کرنے والا ہوتا ہے,
ان کو ہم شرعی نقطۂ نظر سے یا فقہی اصطلاح میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو ہم شرعی نقطۂ نظر سے یا فقہی اصطلاح میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت ہو سکتی ہے ودیعت اور امانت کی، ایک صورت ہو سکتی ہے مزاربت کی، اور ایک صورت ہو سکتی ہے قرض کی۔ آگے جو تفصیل آ رہی، اسی کی تفصیل آ رہی ہے کہ بینک جو کام کرتا ہے تو ایک بینک ہو گیا، دوسرا اس میں رقم جمع کرنے والا ہو گیا، تیسرا وہاں سے رقم لینے والا ہو گیا۔ تو ان کی کیا فقہی نوعیت بن سکتی ہے؟ ارے میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ شرعی نقطۂ نظر سے بینک کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، رقم دینے والے کو کیا کہہ سکتے ہیں، اور بینک سے رقم لینے والے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی تشریح پوری آگے آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی 3 شکل ہو سکتی ہے، تینوں شکلوں کی وضاحت آگے آتی ہے۔ چلیے ایک منٹ، ہاں پڑھیے یہاں سے، شریعت کے دائرے میں۔ جی، شریعت کے دائرے میں شریعت اسلامی میں یہ خدمات اس طرح انجام دی جائیں گی۔ الف، جو لوگ رقم جمع کریں بینک سے کسی نفع کے طلبگار نہیں ہوں گے اور ایک مقررہ مدت پر رقم کی واپسی کا حق محفوظ رکھیں تو یہ دین یعنی قرض حسنہ ہے۔ پھر پڑھیے مطلب دیکھیں، وہ سمجھ جس کے کی پڑھیے، شکل یہ ہے، پھر پڑھیے۔ الف، جو لوگ رقم جمع کریں بینک سے کسی نفع کے طلبگار نہیں ہوں اور ایک مقررہ مدت پر رقم کی واپسی کا حق محفوظ رکھیں تو یہ دین قرض حسنہ ہے، جس کی شکل یہ ہے، کھاتہ دار یعنی دائن، جمع شدہ رقم دین، اور ارے بینک انگریزی والا پڑھیے نا۔ مدیون۔ اس صورت میں کھاتہ دار اکاؤنٹ ہولڈر، جمع شدہ رقم یعنی ڈپوزٹ بینک۔ اس صورت میں کھاتہ دار کوئی نفع نہیں لے سکتا کیونکہ یہ قرض حسن ہے اور قرض میں دی ہوئی رقم سے زیادہ وصول کرنا سود ہے۔ نمبر 2، بینک کھاتہ دار سے کوئی اجرت الخدمہ یعنی سروس چارج طلب نہیں کر سکتا کیونکہ دائن اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور وہ اس سے کوئی نفع نہیں اٹھاتا ہے۔ نمبر 3، بینک چیک بک جاری کرتا ہے، ڈرافٹ بناتا ہے یا اس طرح کی بعض اور سہولتیں فراہم کرتا ہے، قیمت یا سروس چارج کی شکل میں اس کا عوض لینا درست ہوگا کیونکہ یہ اس خدمت کا معاوضہ ہے جو بینک مہیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بس۔ تو دیکھیے، جو بینک خدمات انجام دیتا ہے اور جو پیسہ جمع کرنے والا ہے اور جو پیسہ بینک سے لینے والا ہے، اس کی ایک حیثیت کیا ہو سکتی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ الف، جو لوگ رقم بینک میں جمع کریں اور بینک سے کسی نفع کی امید نہ رکھیں، کوئی نفع اس سے طلب نہ کریں، صرف یہ کہیں کہ آپ ہماری اس رقم کو اپنے پاس رکھیے اور ایک مقررہ مدت پر رقم کی واپسی کا حق محفوظ رکھیں، یہ کہیں کہ آپ مجھے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو پیسے واپس کر دیجئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی آدمی، حالانکہ بینک اس طرح ہوتا نہیں ہے، ہمارے جو یہ جو بینک ہیں چل رہے ہیں، دنیاوی بینک جو ہیں، تو ان بینکوں کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ رقم جمع کر دیں اور ایک مدت معینہ پر اس کو نکال لیں اور بیچ میں کوئی نفع نہ لیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سسٹم نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ متعینہ مدت پہ نکال تو سکتے ہیں لیکن بیچ کا آپ کو سود بھی ملے گا، بیچ کا آپ کو سود بھی ملے گا۔ لیکن اسلامی بینک اگر قائم ہوتا ہے، اسلامی بینک اگر قائم ہوتا ہے تو ایک کیٹیگری وہ بنا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں آپ پیسہ جمع کریں، اس پر ہم آپ کو کوئی نفع نہیں دیں گے اور جس تاریخ کو آپ اس پیسے کو واپس لینا چاہیں ہم سے لے سکتے ہیں، اس تاریخ کو ان کی تحدید کر دی جائے گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسلامی بینک اگر قائم ہوتا ہے تو وہ ایک کیٹیگری یہ بنا سکتا ہے کہ ہمارے پاس آپ لوگ پیسے جمع کریں، اس پیسے پر آپ کو کوئی نفع نہیں دیا جائے گا اور جس تاریخ کو آپ متعین کریں گے کہ فلاں تاریخ کو ہمارا پیسہ واپس کر دیا جائے گا،
उस तारीख में आपका पैसा दे दिया जाएगा। जब ये कैटेगरी बनेगी तो इसमें पैसा जमा करने वाले को क्या कहा जाएगा? पैसा जमा करने वाले को शरई इस्लाम में क्या कहेंगे? दाइन कहेंगे। ये जो खातेदार होगा, अकाउंट होल्डर, जिसने अपना खाता खुलवाया बैंक में, जिसने अपना खाता बैंक में खुलवाया है, इसके अंग्रेजी में अकाउंट होल्डर कहते हैं, इसको हम दाइन कहेंगे। यानी ये कर्ज देने वाला है। ये क्या है? कर्ज देने वाला है। और जो उसने रकम जमा की है बैंक के अंदर, उसको क्या कहेंगे? कर्ज कहेंगे या दैन कहेंगे? चाहे आप कर्ज कह लें, चाहे उसको दैन कह लें। और बैंक जिसने उस पैसे को लिया है, बैंक क्या हो जाएगा? मदयून हो जाएगा। बैंक क्या हो जाएगा? मदयून हो गया। तो अब देखिए, खातेदार यानी अकाउंट होल्डर दाइन बन गया, कर्ज देने वाला हो गया। जमा शुदा रकम जो है वो दैन है, ठीक है, डिपॉजिट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और बैंक ये मदयून हो गया। तो गोया कि बैंक यहाँ पर मकरूज है। और इस पूरे मामले को शरई नुक्ते नजर से क्या कहा जाएगा? ये जो पूरा मामला होगा अकाउंट होल्डर के दरमियान, डिपॉजिट और बैंक के दरमियान, इस पूरे मामले को क्या कहेंगे? कर्ज हसना कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ज हसना कहेंगे या दैन कहेंगे। गोया कि आदमी ने बैंक को कर्ज दिया है, अब बैंक उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको जो भी चाहे कर सकता है, किसी को कर्ज के तौर पर दे सकता है, अपने इस्तेमाल में ला सकता है, उससे प्रॉपर्टी खरीद, वो बैंक जाने, वो क्या है? बैंक जाने। आपने जो रकम अदा की है उस पर आपको की हिफाजत आपकी बैंक की रकम की होती रहेगी। मुतय्यना वक्त में आपको आपका पैसा मिल जाएगा, बीच में आपको कोई नफा नहीं मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट है, पहली कैटेगरी इस तरह लोगों की हो सकती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अच्छा, अब अगर बैंक से कोई आदमी लेता है पैसा जाके, तो अब उसके लिए बैंक क्या हो जाएगा? दाइन हो क्या कहते हैं, बैंक क्या हो जाएगा? दाइन हो जाएगा। और जो पैसा लेकर जाएगा बैंक से, वो क्या हो जाएगा? मदयून हो जाएगा। अब वो वहां पर क्या नाम है, उल्टा मामला हो जाएगा कि पैसा लेने वाला मदयून होगा और बैंक चूंकि पैसा दे रहा है तो बैंक क्या है? दाइन हो जाएगा। तो ये पहली सूरत हुई कि अगर रकम जमा करते हैं आप और नफा नहीं लेते हैं और वक्त मुतय्यना पर रकम को निकाल लेंगे आप, तो ये कर्ज हसना की शक्ल हुई। इस सूरत में अकाउंट होल्डर दाइन होगा, डिपॉजिट जो होगी वो दैन की शक्ल में मानी जाएगी और बैंक यहाँ पर मदयून होगा। और अगर कोई बैंक से उस रकम को लेता है उधार के तौर पर, तो बैंक उसके लिए दाइन हो जाएगा और वो आदमी मदयून बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस सूरत में क्या होगा? नंबर एक, खातादार कोई नफा नहीं ले सकता है, खातेदार को कुछ नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि ये कर्ज हसन है और कर्ज में दी हुई रकम से ज्यादा वसूल करना सूद है और शरीयत में सूद हराम है। नंबर दो, बैंक खातेदार से कोई उजरतुल खिदमत यानी सर्विस चार्ज भी तलब नहीं कर सकता है, क्योंकि दाइन उसको फायदा पहुंचा रहा है, वो उससे कोई नफा नहीं उठाता है। तो जब उससे उसको फायदा उठा रहा है, पहुंचा रहा है, और उससे कोई नफा नहीं उठाता है, तो उससे कोई सर्विस चार्ज भी तलब नहीं कर सकता है। अलबत्ता अगर बैंक इजाफी तौर पर चेकबुक उसको जारी करता है, या उसके मामलात के ड्राफ्ट बना कर देता है, या उसको एटीएम कार्ड यूज करने के लिए देता है, या इस तरह की दीगर सहूलतें फराहम करता है, तो सर्विस चार्ज के नाम पर उसको ले सकता है, उजरतुल खिदमत के तौर पर उसको ले सकता है। क्यों? या ये जो पैसा बैंक लेगा, ये उस सरमाए की हिफाजत के लिए नहीं ले रहा है, उस सरमाए की हिफाजत के लिए नहीं ले रहा है, बल्कि इन अशिया को फराहम करने की वजह से ले रहा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए एक है हिफाजत के तौर पर पैसा लेना, वो कर्ज में आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा कोई खिदमत अगर आप पेश करते हैं, एक्स्ट्रा कोई सर्विस देते हैं, तो उस सर्विस का आप मुआवजा ले सकते हैं। तो शरीयत के दायरे में जब बैंक कायम होगा, तो उसकी एक शक्ल क्या हो सकती है, एक कैटेगरी क्या हो सकती है कि उसको कर्ज हसना वाला मामला रखा जाए, कर्ज वाला मामला रखा जाए, जिसमें अकाउंट होल्डर की हैसियत दाइन की होगी, डिपॉजिट की हैसियत देन की होगी, बैंक हैसियत मदयून की होगी, और उस सूरत में ये तीन सूरतें लागू होंगी। ठीक है।
یہ بات بالکل واضح ہو گئی جی. چلیے آگے دیکھیے. با کھاتہ دار نفع کے طلبگار نہ ہو، یہ بھی شرط ہو کہ بینک عند طلب واپس کر دے گا، مگر کھاتہ دار کی طرف سے شرط ہو کہ بینک اس کی رقم یا سونا چاندی میں کوئی تصرف نہیں کر سکے گا. یہ صورت ودیعت کی ہے. اس معاملے کی شکل اس طرح ہے: کھاتہ دار مودع، جمع کی ہوئی رقم ودیعت، بینک مودع. اس صورت میں بینک عند طلب اس کی واپسی کا ذمہ دار ہے. نمبر 2، کھاتہ دار سے اجرت الخدمہ یعنی سروس چارج حاصل کر سکتا ہے. نمبر 3، کھاتہ دار بینک سے کوئی نفع نہیں لے سکتا کیونکہ یہ سود میں شامل ہو جائے گا. نمبر 4، اگرچہ کی ودیعت میں تصرف کی اجازت نہیں اور ثمن بھی ودیعت میں متعین ہوتے ہیں، یعنی جو چیز لی گئی ہو بعینہ اسی کی واپسی ضروری ہوتی ہے. البتہ سونا اور چاندی ایسے ثمن تھے جس کے متعین کرنے میں فائدہ تھا، کیونکہ سونا اور چاندی کے سکوں میں اصل اور کھوٹ کے تناسب میں فرق ہوتا رہتا تھا، مگر نوٹ میں ایسا نہیں ہے. کرنسی کی ایک مقدار کی نمائندگی کرنے والے تمام نوٹ قدر اور قوت خرید کے اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں، اس لیے بینک اس رقم میں تصرف کر سکتا ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ وہ اس رقم کو جو کا تو محفوظ رکھے یا کھاتہ دار سے تصرف کی اجازت حاصل کر لے تاکہ یہ دین کے دائرے میں آ جائے. نمبر 5، ودیعت اصل میں امانت ہے، یعنی اگر مودع کی کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے تو اس پر اس کا بدل ادا کرنا واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ودیعت کی حفاظت کی اجرت لیتا ہو تو پھر اس کا ضامن ہوتا ہے اور اس کے لیے بینک جمع کردہ رقم کا ضامن ہوگا. اس لیے بینک جمع کردہ رقم کا ضامن ہوگا. ٹھیک ہے، بہتر ہے. اب اسلامی بینک اگر آپ نے کیا ہے یا کسی ملک نے قائم کیا ہے تو ایک کیٹیگری تو آپ نے بتا دی قرض والی. دوسری کیٹیگری کیا بن سکتی ہے؟ دوسری کیٹیگری یہ بن سکتی ہے کہ کھاتے دار جو ہے اکاؤنٹ ہولڈر وہ نفع کا مطالبہ نہ کرے، نفع کا طلبگار نہ ہو. یہ بھی شرط ہو کہ بینک عندت طلب واپس کر دے گا، کہ جو تاریخ آپ بتائیں گے کہ فلاں تاریخ میں مجھے میرے لڑکے کی شادی ہے اور فلاں تاریخ میں مجھے پیسے واپس ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ اس بینک کے پاس پیسے جمع کریں گے، اس بینک سے جمع کرنے کے بعد اس پر کوئی نفع نہیں لیں گے، اور متعینہ مدت میں اس رقم کو واپس بھی لے لیں گے، اس رقم کو واپس لے لیں گے. یہ تو ہو گیا، یہ 3 باتیں ہو گئی. ایک بات کیا ہوئی؟ کھاتے دار نفع طلب نہیں کرے گا اور عندت طلب اس کو واپس لے لے گا، 2 باتیں. نمبر 3، مگر کھاتے دار کی طرف سے شرط ہو کہ بینک اس کی رقم یا سونا چاندی میں کوئی تصرف نہیں کر سکے گا، اس میں کوئی تصرف نہ کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی جانب سے یہ شرط ہو کہ اس میں بینک کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے. تو یہ صورت ودیعت کی ہوگی. ودیعت کسے کہتے ہیں؟ ودیعت کہتے ہیں امانت کو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم امانت کے طور پر یا ودیعت کے طور پر کوئی سامان رکھتے ہیں، اس میں متعینہ مدت کے بعد اس کو ہم واپس لے لیتے ہیں. اس میں جس کے پاس ہم نے امانت کے طور پر رکھا ہے وہ امانت میں کوئی خیانت نہیں کر سکتا ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور جو رکھنے والا اس پر کوئی نفع بھی نہیں لیتا ہے، اس پر کوئی نفع بھی نہیں لیتا ہے. تو دوسری کیٹیگری بنے گی ودیعت اور امانت کی. دوسری کیٹیگری کیا بنے گی؟ ودیعت اور امانت کی. اسلامی بینک جو ہوگا وہ امین ہوگا. اسلامی بینک کیا ہوگا؟ امین ہوگا، یعنی مودع ہوگا. اور جو رقم جمع کرنے والا اس کے اندر ہوگا اکاؤنٹ ہولڈر، وہ کیا ہوگا؟ مودع، یعنی ودیعت کو رکھنے والا. اور جو ڈپوزٹ آپ نے کی ہے، بینک کو جتنی رقم دی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مال ودیعت ہو جائے گا. مال ودیعت ہو جائے گا. تو آپ کے سامنے 3 کیٹیگری آئی. دوسری کیٹیگری آئی. دوسری کیٹیگری میں کیا ہے؟ جو کھاتے دار ہے وہ مودع اسے کہیں گے شرعی نقطہ نظر سے، اور جو رقم آپ نے ودیعت کے طور پر رکھی ہے، وہ ڈپوزٹ کے طور پر رکھی ہے، وہ ودیعت مانی جائے گی.
اور بینک کیا ہے مودع یا امین ہوگا، چاہے مودع کہیں چاہے امین کہیں. اور اس پورے معاملے کو کیا کہا جائے گا؟ اس پوری کیٹیگری کو کیا کہا جائے گا؟ کو ودیعت کہا جائے گا. جی ہاں، اس پورے معاملے کو ودیعت کہا جائے گا. جی اب اس میں کیا کیا کرنا ہوگا؟ اس صورت میں نمبر 1، بینک عدت طلب اس کی واپسی کا ذمہ دار ہوگا. بینک کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ کہ جو وقت متعین کیا گیا ہے کہ فلاں ڈیٹ میں مجھے یہ رقم واپس ملے، وہ اس کو واپس کرے گا. نمبر 2، کھاتے دار سے اجرت الخدمت یعنی سروس چارج حاصل کر سکتا ہے. کہے گا اتنے دن تک میں آپ کے سامان کی حفاظت تو کروں گا، لیکن اس حفاظت کا مجھے آپ کو پیسہ بھی دینا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کیا ہے؟ پیسہ بھی دینا ہوگا. کھاتے دار اجرت الخدمت یعنی سروس چارج کے طور پر اس کو یعنی ودیعت کی حفاظت پر پیسہ لیا جا سکتا ہے. ودیعت کی حفاظت پر پیسہ لیا جا سکتا ہے. کھاتے دار سے اجرت الخدمت کے طور پر سروس چارج کے طور پر پیسہ بھی حاصل کر سکتا ہے. نمبر 3، کھاتے دار بینک سے کوئی نفع نہیں لے سکتا کیونکہ یہ سود میں شامل ہو جائے گا. جتنی رقم آپ نے ودیعت کے طور پر امانت کے طور پر رکھی ہے اتنی ہی رقم آپ واپس لے سکتے ہیں، اتنی ہی رقم آپ واپس لے سکتے ہیں. نمبر 4 دیکھیے، اگرچہ کی ودیعت میں تصرف کی اجازت نہیں ہے، یعنی جو چیز آپ نے رکھی، جیسے آپ نے کسی کے پاس گھڑی رکھی ہے تو مودع اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اس کو پہن نہیں سکتا ہے، اس کو کرائے پر نہیں دے سکتا ہے، اس کو بیچ نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنا جبہ کسی کے پاس رکھا تھا ودیعت کے طور پر تو اس کو بینک کا ذمہ دار نہ پہن سکتا ہے، نہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی کو دے سکتا ہے. اسی طریقے سے جو چیز بھی آپ بینک میں رکھیں گے ودیعت میں تصرف کی اجازت نہیں ہوتی. اور ثمن یعنی کرنسی بھی ودیعت میں متعین ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی چیز آپ نے ثمن کے طور پر رکھی ہے، سونا چاندی رکھا ہے، آپ نے پیسہ رکھا ہے، تو وہ بھی متعین ہوتے ہیں، اس میں خرد برد آدمی نہیں کر سکتا ہے. یعنی جو سکہ آپ نے دیا تھا وہی سکہ واپس کرے، جو نوٹ دیا تھا وہی نوٹ واپس کرے. اصل یہی ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہی ہے کہ وہ بھی متعین ہو جاتا ہے کہ جو سکہ آپ نے دیا تھا، سونے کا دیا تھا وہ، یا چاندی کا دیا تھا وہ، یا کرنسی کی شکل میں آپ نے دیا تھا وہ، وہی واپس کرے. لیکن آج کی کرنسی میں اور پہلے کے سونے چاندی کرنسی میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے، اس وجہ سے حکم میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. وہ فرق اور تبدیلی یہ ہے. جی وہ فرق اور تبدیلی یہ ہے. دیکھیے البتہ سونا اور چاندی ایسے سمن تھے جن کے متعین کرنے میں فائدہ تھا، کیونکہ سونا اور چاندی کے سکوں میں اصل اور کھوڑ کے تناسب میں فرق ہوتا رہتا تھا. یہ عین ممکن تھا کہ جو سکے آپ نے رکھے تھے بینک کے پاس ودیعت کے طور پر وہ وزنی تھے، بھاری تھے، اور جب وہ آپ کو واپس کر رہا ہے تصرف کرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے وہ کوالٹی کے اعتبار سے کم ہو، یا وزن کے اعتبار سے کم ہو، یا قیمت کے اعتبار سے کم ہو جائیں. تو اس میں اصل اور کھوڑ کا فرق ہو سکتا تھا. اس لیے سونے چاندی کے سکے رکھنے کی صورت میں یا خود سونے چاندی کو ودیعت رکھنے کی صورت میں اسی کو واپس کرنا ضروری تھا. لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی رقم کو رکھتا ہے ودیعت کے طور پر، رقم کو رکھتا ہے ودیعت کے طور پر، تو اصل کے اعتبار سے تو اس کے اندر بھی تصرف نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہماری کرنسی جو ہے یہ اپنی قدر کے اعتبار سے بھی اور قوت خرید کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے یہ عام کرنسیوں کے برابر ہوتی ہے. اس لیے بینک اس میں تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ جو 100 کا نوٹ آپ نے رکھا تھا وہ آج وہ دوسرے 100 کے نوٹ سے وہ مالیت پوری رہتی ہے، اس میں کوئی ایسے گڑبڑی پیدا نہیں ہوتی ہے، کہ اصلی ہو یا نقلی ہو، یا کیا نام ہے پرانا ہو نیا ہو،
100 रुपये का सामान जो आपने रखा था उससे ले सकते थे, वही 100 रुपये के सामान 100 रुपये से भी आप वही सामान ले सकते हैं। तो नोटों में कुव्वत खरीद के एतबार से बिल्कुल बराबरी होती है। इसलिए अगर कोई आदमी नोटों को जमा करता है बैंक में, तो फिर उसमें बैंक तसर्रुफ का मजाज होगा, तो फिर उसमें बैंक तसर्रुफ का मजाज होगा। इसलिए बैंक उस रकम में तसर्रुफ कर सकता है, अगर ये बेहतर है कि वो उस रकम को जूं का तू महफूज रखे या खातेदार से तसर्रुफ की इजाजत हासिल कर ले, ताकि ये दैन के दायरे में आ जाए। अच्छा, अगर खातेदार से ये तसर्रुफ की इजाजत हासिल कर लेता है तो फिर ये किस दायरे में आ जाएगा? फिर ये दैन के दायरे में आ जाएगा। और फिर जो मुसन्निफ ने ये बात बताई है वदियत वाली सूरत, वदियत से निकल ही जाएगा। फिर कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा बताइए? फिर ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? हाँ, दैन वाली कैटेगरी में आ जाएगा, जो पहले अलिफ वाला जो बताया था उसमें आ जाएगा। अगर सराहतन उससे इजाजत हासिल कर लेता है और तसर्रुफ की इजाजत दे देता है, तो फिर ये किस में आ जाएगा? पहले यानी पहली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। इसलिए अगर सराहत इजाजत देता है तो उसमें आ जाएगा, सराहत इजाजत नहीं देता है फिर भी इस्तेमाल करता है, तो फिर ये वदीअत के दायरे में बाकी रहेगा। इसलिए इस पॉइंट को महफूज रखें ज़हन में। नंबर 5, वदीअत असल में अमानत है, यानी अगर मुद्दा की कोताही के बगैर ज़ाय हो जाए तो उस पर उसका बदल अदा करना वाजिब नहीं होता। क्या है? यानी वदीअत असल में क्या है? अमानत है। यानी अगर मुद्दा की कोताही के बगैर, जिसके पास आपने वदीअत के तौर पर रखा है, मसलन बैंक के पास जो आपने वदीअत के तौर पर रखा है, अगर वो बैंक करप्ट हो जाता है या वहां से चोरी हो जाता, माल चोरी हो जाता है बगैर उसके किसी कमी कोताही के, तो उसका बदल वाजिब करना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर वो वदीअत की जमा हिफाजत की उजरत लेता हो, समझ रहे हैं, तो फिर वो वदीअत का जामिन होता है। इसलिए बैंक जमा करदा रकम का जामिन होगा। क्यों? इसलिए कि बैंक में जो रकम आपने जमा की है उसकी हिफाजत के लिए वो आपसे पैसे ले रहा है, बैंक उसकी हिफाजत के लिए पैसे ले रहा है, और जब बैंक उसकी हिफाजत के लिए पैसे ले रहा है तो फिर ये क्या कहते हैं, ये वदीअत बिल ज़मान हो गया है। और वदीअत बिल ज़मान में अगर वो चीज माले वदीअत ज़ाय हो जाए या गायब हो जाए तो फिर उसका ज़मान देना होता है। तो दो कैटेगरी आ गई कि शरीयत के दायरे में अगर बैंक को आप कायम करते हैं तो एक कैटेगरी क्या हो सकती है? कर्ज हसना की हो सकती है। दूसरी क्या कर सकते हैं? दूसरी क्या कर सकते हैं? दूसरी कैटेगरी क्या है? वदीअत की हो जाती है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई मशाइख? चलिए, नंबर 3 पढ़िए आप। जी जी, एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए बैंक में रकम जमा करने, क्या है थोड़ा एक साथ, एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए खातादार बैंक में जमा रकम करे और चाहता हो कि बैंक उसकी रकम को तिजारत में मशगूल करे और मुकर्ररा तनासुब के मुताबिक उसे हिस्सा दिया जाए, तो ये सूरत मुजारबत की है, जिसकी शक्ल इस तरह होगी: खातादार कैपिटल प्रोवाइडर, जमा करदा सरमाया कैपिटल प्रोवाइडर, तीनों साल पढ़िए। जमा करदा सरमाया खातादार कैपिटल यानी बैंक कैपिटल प्रोवाइडर रब्बुल माल, जमा करदा सरमाया रब्बुल यानी माल। कैपिटल रासुल माल, बैंक या मुजारिब, दोनों को मिलने वाला नफा यानी प्रॉफिट रिबा। ये तो देखिए, ये खातादार, तीसरी कैटेगरी आ जी रही है। तीसरी कैटेगरी के अंदर क्या बताया इन्होंने कि एक मुकर्ररा मुद्दत यानी टर्म डिपॉजिट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टर्म डिपॉजिट। एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए खातेदार बैंक में रकम जमा करे, ठीक है, और चाहता हो कि बैंक उसकी रकम को तिजारत में मशगूल करे,
اور مقررہ تناسب کے مطابق اسے حصہ دیا جائے تو یہ صورت مزاربت کی ہے. یہ صورت کیا ہے؟ مزاربت کی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی بینک میں اپنی رقم جمع کرتا ہے اور ساتھ میں اس پر فائدہ بھی لینا چاہتا ہے، ساتھ میں اس میں اوپر کی دو شکلیں جو آئی تھیں اس میں پیسہ جمع کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی رقم محفوظ رہے گی اور وہ جس وقت اس نے لینے کے لیے کہا ہے اس وقت اس کی رقم مل جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی بینک میں پیسہ جمع کرنے کے علاوہ اس سے نفع بھی اٹھانا چاہتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت میں کو تیسری کیٹیگری میں بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیسے سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے بینک کے ذریعے سے تو بینک میں اپنی رقم وہ جمع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مدت متعین کر دے کہ فلاں مدت تک کے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے جمع کرے، اور یہ کہے کہ بینک سے تجارت کرے، بینک کیا اس سے تجارت کرے، اس سے کوئی کاروبار کرے اور مقررہ تناسب کے حساب سے اسے حصہ دیا جائے. مثلا نفع کا 40% پیسہ جمع کرنے والے کو اور 60% بینک کو ملے گا، یا جو بھی نفع ہوگا اس کا 30% پیسہ جمع کرنے والے کو یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کو ملے گا اور بینک کیا 70% لے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مقررہ تناسب کا مطلب یہی ہے. مقررہ تناسب مطلب کیا ہے کہ جو بھی نفع ہوگا اس نفع میں کتنے پرسنٹ بینک کو ملیں گے، کتنے پرسنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو ملیں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت یعنی ٹرم ڈپوزٹ کے لیے کھاتہ دار بینک میں رقم جمع کرے اور چاہتا ہو کہ بینک اس کی رقم کو تجارت میں مشغول کرے اور مقررہ تناسب کے مطابق اسے حصہ دیا جائے. یعنی پہلے ہی یہ بات طے ہو جائے کہ بینک نفع کا کتنا فیصد لے گا اور اکاؤنٹ ہولڈر کو کتنا دے گا. یہ صورت کس کی ہوگی؟ مزاربت کی ہوگی. یہ صورت کس کی ہوگی؟ مزاربت کی ہوگی. اس کی شکل کیا ہوگی فقہی اصطلاح کے اعتبار سے؟ اب کھاتے دار یعنی جو اکاؤنٹ ہولڈر کہہ لیجئے یا کیپٹل پرووائڈر کہہ لیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کھاتے دار جو ہوتا ہے چاہے اس کو آپ کیپٹل پرووائڈر کہیں کیونکہ سرمایہ وہ دینے والا ہوتا ہے، یا اکاؤنٹ ہولڈر کہیں، اس کی حیثیت کس کی ہو جائے گی؟ رب المال کی ہو جائے گی. اس کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ رب المال کی، چونکہ وہ پیسے لگا رہا ہے. اور جمع کردہ جو سرمایہ ہوگا، جو کیپٹل ہوگا، سمجھ رہے ہیں، اس کو کیا یا ڈپوزٹ کہہ لیجئے. کیپٹل چونکہ راس المال کے حساب سے انہوں نے لکھا ہے، تو جو پیسہ آپ جمع کریں گے بینک کے اندر، چاہے اس کو کیپٹل کہیں چاہے ڈپوزٹ کہیں، وہ اس کی حیثیت راس المال کی ہوگی. فقہی اصطلاح میں اس کو کیا کہیں گے آپ؟ راس المال کہیں گے. اور بینک جس نے آپ سے پیسے کو لیا ہے، ریسیو کیا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ مزارب ہو جائے گا. بینک کیا ہے؟ مزارب ہو جائے گا. اور جب اس تجارت کے نتیجے میں بینک کے پاس جو پیسہ نفع کا آئے گا وہ کیا ہوگا؟ ربح ہوگا. دونوں کو ملنے والا نفع یعنی پروفٹ کیا ہوگا؟ وہ ربح سے قرار دیا جائے گا. تو اس طریقے سے تیسری کیٹیگری میں پیسہ جمع کرنے والے کو نفع بھی مل سکتا ہے. لیکن اس میں نقصان کا اندیشہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، اس میں نقصان کا اندیشہ ہے کہ نہیں؟ اگر بینک کو فائدہ ہوا ہی نہیں، مان لیا جو سامان بینک نے بیچنے کے لیے لیا تھا، جو سامان بینک نے بیچنے کے لیے لیا تھا مزاربت کے طور پر، اس سامان میں لاس لگ گیا، اس کی قیمت گھٹ گئی، تو اس میں جو کھاتے دار ہے یعنی رب المال ہے اس کو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے کیپٹل کا نقصان ہوگا، اس کے راس المال کا نقصان ہوگا، اور جو بینک ہے اس کی محنت کا نقصان ہوگا. تو بینک، اسلامی بینک جب قائم ہوگا اور وہ پروفٹ یعنی نفع دے گا تو اس صورت میں نفع بھی ہونے کا امکان ہوتا ہے، نقصان بھی ہونے کا امکان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی. تو تیسری صورت ایسی ہے جو مزاربت کی ہے. اس میں آدمی کو اپنی جمع کردہ رقم کے حساب سے نفع بھی مل سکتا ہے. آگے بڑھیے مولانا محمد احمد صاحب.
اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ کھاتہ دار بینک کو اس بات کا وکیل بنا دے کہ وہ مناسب طور پر اس کے سرمایہ کو مشغول کر دے اور جو نفع ہو وہ اسے دے۔ اس صورت میں پورا نفع کھاتہ دار کا ہوگا اور بینک اپنی اجرت وصول کرے گا۔ نیز اگر کوئی نفع نہیں ہے تب بھی مقررہ مقدار کا مستحق ہوگا، جس کی شکل اس طرح ہوگی: کھاتہ دار یعنی موکل، جمع کردہ سرمایہ یعنی راس المال، بینک یعنی وکیل بالاستثمار، کھاتہ دار کو ملنے والا نفع یعنی ربح، بینک کی فیس یعنی اجرت وکالت۔ جی ہاں، تو آپ بینک کو اگر پیسہ دیتے ہیں تو ایک صورت تو اس میں مزاربت کی ہو سکتی ہے اور دوسری صورت وکالت کی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی بینک کو پیسہ دینے کے بعد اگر آپ اس سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں، بینک کو پیسہ دینے کے بعد اگر آپ بینک کے ذریعے اس فائدے سے جائز نفع اٹھانا چاہتے ہیں، سود نہیں، سود تو ناجائز ہی ہے، اگر آپ جائز نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک صورت مزاربت کی ہے اور دوسری صورت کس کی ہے؟ وکالت کی ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ جو کھاتے دار ہوگا وہ بینک کو وکیل بنا دے گا کہ دیکھو میں آپ کے پاس 2 لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں، آپ اس سے جو چاہیں وہ تجارت اور نفع کریں، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے جو چاہیں وہ نفع کریں، آپ کو ہر مہینے ہم 3000 روپیہ دیں گے، ہم آپ کو ہر مہینے اس تجارت کے کرنے کا 3000 روپیہ دیں گے۔ تو اب یہ جتنا نفع بینک اس میں کام کرے گا اس نفع کے اندر تو بینک کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس نفع کے اندر بینک کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ پورا کا پورا نفع کس کا ہو جائے گا؟ وہ اکاؤنٹ ہولڈر کا ہو جائے گا، کھاتے دار کا ہو جائے گا، پیسہ جمع کرنے والے کا ہو جائے گا، اور اس کا جو ہر مہینے پیسہ جو اجرت ہے، کرایہ ہے کام کرنے کا، وہ اس کو ہر مہینے اکاؤنٹ ہولڈر بینک کو دیتا رہے گا کہ بھائی 3000 روپیہ آپ کو ہم دیں گے ہر مہینہ، آپ ہمارا کام کریے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایک صورت وکالت کی ہو سکتی ہے کہ بینک کو اکاؤنٹ ہولڈر اپنے مال سے تجارت کرنے کا وکیل بنا دے، کوئی کام کرنے کا وکیل بنا دے کہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ اس کے ذریعے سے تجارت کریے یا کہیں اس کو لگائیے، انویسٹ کریے، جو نفع آئے گا وہ میرا رہے گا، اس کے بدلے میں آپ کو تنخواہ کے طور پر، اجرت کے طور پر، محنت کے پیسے کے طور پر ہم آپ کو 2000 یا 3000 یا 5000 روپے مہینہ دیں گے، پورا نفع ہمارا مانا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلامک بینک سے فائدہ اٹھانے کی ایک صورت مزاربت ہے اور دوسری صورت کیا ہے؟ وکالت ہے۔ اس صورت میں پورا کا پورا نفع کھاتے دار کا ہوگا، یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کا ہوگا، اور بینک اپنی اجرت وصول کرے گا، ہر مہینہ جو بات ہوئی ہوگی یا سالانہ جو بات ہوئی ہوگی وہ سالانہ یا ماہانہ اس کو اجرت ملتی رہے گی اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے۔ نیز اگر کوئی نفع نہیں ہوا ہے تب بھی مقررہ اجرت بینک کو ملتی رہے گی، جس کی شکل اس طرح ہے: کھاتے دار کیا ہو جائے گا؟ فقہی اصطلاح کے اعتبار سے موکل مانا جائے گا، کھاتے دار کیا فقہی اصطلاح میں موکل مانا جائے گا، جمع کردہ سرمایہ راس المال مانا جائے گا، بینک کیا ہے؟ وکیل بالاستثمار مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ وکیل بالاستثمار، یعنی استثمار کسے کہتے ہیں؟ نفع آور بنانے کا وکیل، تجارت میں لگانے کا وکیل۔ اور کھاتے دار کو ملنے والے نفع کو فقہ کی اصطلاح میں ربح کہیں گے، فقہ کی اصطلاح میں ربح کہیں گے۔ اور بینک کی جو فیس ہوگی، جو تجارت کرنے کا یا انویسٹ کرنے کا جو فیس اس کو ادا کرے گا، اس کو اجرت الوکالہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اس کو اجرت وکالت کہیں گے۔ تو اس وکالت والی صورت میں بینک کو باضابطہ اجرت ملتی ہے، وہ نفع میں شریک نہیں ہوتا ہے، اور مرابحہ والی صورت میں وہ باضابطہ نفع میں شریک ہوتا ہے، اجرت نہیں ملتی ہے۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی، تو آپ اس کو آج یہی تک رہنے دیجئے اور اس کے آگے کا حصہ انشاءاللہ کل پڑھائیں گے تاکہ پوری بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئے۔